أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ارفع اللہ بلند و بالا علیم و خبیر سمیع و بصیر علیم بذات الصدور دی ذات کبریا واسطے درود و سلام آقا دو جہاں امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین والموحدین امام المعصومین والمتقین امام المجاہدین امام الحرمین امام القبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار میرے اور توڑے اور پوری امت مسلمہ دے دلانی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت اور مقدس ذات واسطے جنہوں اللہ پاک نے پوری کائنات واسطے باعث رحمت باعث ہدایت اور باعث برکت بنا کر کے مبعوث فرمایا اور آپ دے سر مبارک سے اللہ پاک نے ختم نبوت دا تاج پہنایا اور سجایا. میری دلی دعا ہے کہ اللہ سانو سارے آنو
اس پاک نبی دے پکے سچے امتی بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دی سنت و سیرت چلدیا ہویا ساڈی زندگی دا خاتمہ کر کے کل قیامت دے دن آپ دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب کر کے آپ دی شفاعت نصیب کر کے آپ دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ نویں سال دا پہلا مہینہ انگریزی سال دا پہلا مہینہ عموماً بہت سارے سکولوں اندر بچیاں دے داخلیاں دا مہینہ ہوتا ہے۔ ساڈے معاشرے اندر مسلمان بلکہ مسلمان ہی نہیں، ہر انسان اپنی اولاد دی تعلیم واسطے بڑا فکر مند رہندا ہے۔ اور ہر بندہ اس بات تو بڑا فکر مند رہتا ہے کہ میرے بچے کچھ پڑھ جان، کچھ لکھ جان اور کچھ بن جان۔ سب تو پہلی بنیادی بات یہ ذہن نشین رکھو، کوئی بندہ میٹرک کرتا ہے، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم ایڈ، بی ایڈ، ایم فل، پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، سائنسدان بن جاتا ہے، اور کوئی کسی جگہ تے اچھی نوکری لگ جاتا ہے، افسر بن جاتا ہے۔ تے آ جڑی تعلیم ہے نا سکول دی، اے تعلیم نہیں۔ تسی آکھو گے مولوی صاحب ہے کی گل کہ اینو تعلیم نہیں کیا جاندا، اینو کیا جاندا ہے ہنر، فن۔ اب ایک نا جی میں کوئی مستری ہے، وہ اگر ان پڑھ بھی ہے نا، لکڑی دا کام کردا ہے، بلڈنگ دا کام کردا ہے، انہیں ایک فن سیکھیا روزی کمان دا۔ اسی طرح جیڑا کوئی ڈاکٹر بن جاندہ ہے نا، ڈاکٹر بنن تو پہلے ذہن کی ہوندہ ہے کہ میں اچھی نوکری لگاں گا تے کی کراں گا، پیسے کماواں۔ کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کسی جگہ سے بھی سکول دی تعلیم حاصل کرنال او تعلیم نہیں بلکہ روٹی کمان دا ایک فن ہے، اور لوگ او دے تو روٹی کمان دے نے۔ تعلیم اصل اندر اے وے جیڑی تعلیم انسان دی تربیت کر دیئے اور جیڑی قدم قدم تے انسان نو آگاہ کر دیئے کہ اگر تو چھوٹا ہے آ تیرا بڑا ہے، اے دا ادب کرنا ہے، اے دا احترام کرنا ہے، آ تیرا رب ہے، اس رب دی مننی ہے۔ تعلیم اصل اندر اے وے آ تیرے ماں باپ نے ماں باپ دی قدر کرنی ہے، آ تیرے نبی نے جنہ دا تو کلمہ پڑھیا انہ دی گل بننی ہے۔ تعلیم اے وے کہ کسے نال اچھے اخلاق نال پیش آنا ہے، حلال تو بچنا ہے،
حلال کھانا ہے، حرام کو لو بچنا ہے، اے تعلیم ہے۔ کاروبار اندر فراڈ دھوکھا نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی، اپنے آپ نو پاک رکھنا ہے، زنا کو لو گناہ کو لو، آ تعلیم ہے۔ لیکن اے تعلیم لب دی کتھوں ہے؟ اے تعلیم لب دیے جو عرش والے رب نے آسمانہ اتو ایک کتاب نازل کی دیئے، جس کتاب دا نام کیے، بولو جی جنو جنو ہمدہ بولو، اس کتاب دا نام کیے قرآن مجید، کتاب اللہ، اللہ دی کتاب، کلام اللہ۔ اے ہے تعلیم۔ تو لہٰذا جیڑا بندہ ڈاکٹر بن جاندہ ہے وہ جاہل ہے، تعلیم تو نہ واقف ہے۔ جیڑا انجینئر بن گیا وہ جاہل بے ایمان ہے، اگر مسلمان نہیں، نمازہ نہیں پڑھتا دے، رب رسول دا نہیں پتا، وہ بے ایمان ہے، وہ جاہل بندہ ہے۔ جیڑا بندہ دنیا دے کام سارے جاندہ ہے، نہیں ہوندی تے کل ہو اللہ پڑھنی نہیں آندی، او دا بندہ جاہل ہے، انہوں جاہل کیا جاندہ ہے شریعت دے اندر، قرآن اندر۔ تو آؤ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج دا میرا موضوع ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، قرآن دا عالم بناؤ، قرآن دی تعلیم دلواؤ۔ کیوں دلوانی ہے؟ اسی اگر چاہنے ہیں نا کہ دنیا ساڑھے واسطے جنت بن جائے، اسی چاہنے ہیں نا، اصل اندر اکثر لوگاں دا ٹارگٹ ہوندہ ہے صرف دنیا دی زندگی، چلو اسی دنیا دی زندگی تو شروع کر لینے ہاں۔ لوگ کہندے نے کہ میرا بچہ میرے مستقبل دا سہارا بن جائے، جدوں میں بڑیرا ہو جاواں، میں نینا پرینا تو رہ جاواں، میں کرن جوگا کچھ نہ ہوا تے میرا بیٹا، میری اولاد میرا سہارا بن جائے، میری اولاد مینوں سنبھالن والی بن جائے۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں غلط گل نہیں کرانگا، جاؤ آزما کے دیکھ لو۔ اگر تسی چاندے جے کہ تسی زندگی اندر بھی اپنی اولاد کو لو سکھ پاؤ، اولاد دی تربیت اسلام تے کر لو، اولاد نو قرآن سکھا لو، قرآن دا عالم بنا لو۔ ایک قرآن دس دے کہ تیرا ایک رب تے ایک اب رب ہوئے جیڑا حقیقی معنی اندر پالن والا ہے، اور اب تیرا باپ ہے کہ جن نے تیری پرورش کی تھی، تیری ماں جن نے 2 سال تک بلکہ ساری زندگی دکھاں دے اندر تیری خاطر گزار دیتی۔ اے سارا کچھ بار بار دس دے تے قرآن دس دے۔ اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہوئے گا، وہ کاروبار کرے گا، دکان تے کھڑا ہوئے گا، ڈنڈی مارن لگے گا، او دے سامنے نبی شعیب دی قوم دا واقعہ آ جائے گا کہ شعیب علیہ السلام دی قوم ڈنڈی مار دی سی، اللہ نے زلزلے نال تباہ کر دیتا۔ کوئی بندہ زنا کرن لگے گا، حافظ اگر بالفرض اللہ نہ کرے، او دے کولو کوئی زنا ہو لگے گا تے قرآن او دے سامنے آئے گا، انہوں آکھے گا نا نام زنا لے پاسے نہ جائیں۔ کیوں کہ دیکھ لوط علیہ السلام دی قوم زنا والے پاسے گئی، برباد ہو گئی۔ لوگوں اسی طرح قرآن بندے نو قدم قدم تے رہنمائی کردہ، قرآن بچاندہ۔ آؤ اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناؤ تے سب تو پہلے قرآن دا تعارف سنو، اے قرآن ہے کی، قرآن دا تعارف قرآن دے اندروں کروا کے پھر میں تو ہوں اے دسنا چاہنا کہ حافظ قرآن جیڑا بندہ بن جاندہ ہے، اللہ پاک انہوں کی عزتہ دے دینے دنیا تے، اور پھر میں اینڈ تے دساں گا اللہ انہوں قیامت والے دن کنہ عزتہ
اور کیڑے انعامات و اکرامات دے نال نوازن گے. آئیے ذرا توجہ فرمانا. سب تو پہلے ہر چیز دا تعارف لازمی ہے, تعارف لازمی ہے. ایک قرآن ہے کی آؤ قرآن کو لو پوچھنے اللہ سونے آ جیڑی کتاب قرآن مجید اے ہے کی کتھوں آئی ہے, نازل کنے کیتی ہے, کلی کنے آ. قرآن اعلان کردہ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ سونے ایدہ کی معنی فرمایا لوگو ایک کتاب کوئی عام نہیں جے بلکہ میں رب العالمین نے اس کتاب نو نازل کیتا. اللہ جی ایک کتاب کس طرح نازل کیتی ہے؟ فرمایا نازل بہ الروح الامین. اس کتاب نو لے کے آن والا میرے فرشتیاں دے اندروں میرے فرشتیاں دا سردار فرشتہ روح الامین جبریل امین. اس کتاب نو لے کے آن والا جبریل امین رب العالمین ساری کائنات دا رب سارے فرشتیاں تو عظیم فرشتہ جیڑا رب دے ہم آسمان والیاں دے نزدیک مطاعن ثم امین جدی گل بھی منی جاندی ہے آسمانہ تے او امانتدار بھی ہے. اس فرشتے نے اس قرآن نو لے کے آیا. اللہ لے کے کتھے آیا؟ فرمایا علا قلبکم علا قلبکم علا قلبکا. اللہ کی دا دل فرمایا اے میرے محبوب نبی جی تواڈے دل اتے لے کے آیا میرا فرشتہ. کتے رب العالمین اعلان فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ فرماندے نے لوگوں میں اس کتاب نو اپنے پیارے محبوب اپنے پیارے بندے جس بندے نو میں ساری کائنات اندروں سب تو اونچی شان عطا فرمائی فرمایا لوگوں میں اس کتاب نو اپنے اس پیارے محبوب بندے دے قلب اطہر دل پاک اتے نازل فرمایا. او شخصیت کون ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ادھروں نازل کرنے والا رب العالمین ادھروں جدے تے نازل ہویا وہ شخصیت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا لوگوں جس شخصیت میں قرآن نازل کیتا ہے وہ کوئی شخصیت عام شخصیت نہیں بلکہ میں اس شخصیت نو سارے جہان واسطے رحمت بنا دیتا. اللہ جی ایک قرآن کی ہے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین. جی میں رب العالمین میرا رسول رحمت للعالمین. عالمین دا مطلب ہے عالمگیر. میں ساری کائنات دا رب میرا رسول ساری کائنات دا رسول ہے. اللہ فرماندے نے اسی طرح ان ہوا الا ذکر للعالمین. فرمایا ایک قرآن بھی ساری کائنات واسطے ایک نصیحت قرآن بھی عالمگیر کتاب کسے ایک علاقے واسطے نہیں. اللہ جی مرید کے دے باسی پوچھ دینے جس شہر اندر نازل ہویا او شہر کیڑا ہے؟ قرآن اعلان کردہ ہے فرمایا ان اول بیت وزع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین.
اللہ فرماندے نے میں جس شہر چ قرآن نازل کیتا نا او شہر مکہ، اس مکے شہر اندر اللہ دا کار جنوں بیت اللہ کے آ جاندا ہے۔ فرمایا او شہر دے اندر جیڑا میں گھر بنایا ہے ہدی للعالمین، او برکتاں والا بھی بڑا ہے، ساری کائنات دے واسطے ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے۔ اگے سننا او شہر کنا پیارا ہے جس شہر دیاں رب قسماں چکدا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ فرمایا سونے محبوبا جس مکے تے مدینے اندر تسی رہ رہے ہو، میں اللہ اس شہر دیاں عظمتاں دیاں قسماں کھا رہے ہیں، وہ اتنا عظیم شہر جن دے بارے رب دا قرآن اعلان کردا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو مینوں اس مکے مدینے امن والے شہر دی قسم، اللہ پاک انہاں شہراں دیاں قسماں کھا رہے نے۔ کنہ شہراں دیاں؟ جنہ شہراں اندر قرآن نازل ہویا۔ آئیے ذرا قرآن دے اندروں ہی قرآن دا تعارف سن لو۔ اللہ اے مرید کے والے پوچھ دے نے اے آیا کس مہینے اندر؟ فرمایا او جس مہینے اندر آیا او سارے مہینے نالو افضل تے عالم۔ اللہ جی او مہینہ کیڑا؟ قرآن اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا اللہ فرماندے نے میں جس مہینے اندر قرآن نازل کیتا ہے او کو مہینہ کیڑا ہے؟ فرمایا او رمضان دا مہینہ ہے، رمضان دا مہینہ ہے۔ اللہ جی رمضان دے مہینے اندر کس رات اندر نازل ہویا؟ قرآن اعلان کردا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا لوگوں جس رات اندر میں ایک قرآن نازل کیتا ہے اس رات دا نام ہے لیلۃ القدر۔ وہ رات 86,000 مہینے دیاں راتاں نالوں بہترین رات ہے۔ اللہ جی وہ رات کیسی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ فرمایا او رات جدے اندر میں قرآن نازل کیتا ہے لیلۃ القدر دی رات، وہ بڑیاں برکتاں والی رات ہے۔ پتہ اے چلے جس نبی تے نازل ہوئے وہ نبی سارے نبیاں نالو آلہ، قرآن لے کے آن والا فرشتہ سارے فرشتیاں نالو آلہ۔ جس شہر اندر نازل ہویا وہ سارے شہران نالو آلہ۔ جس مہینے اندر قرآن نازل ہویا وہ مہینہ سارے مہینے نالو آلہ۔ جس رات اندر قرآن نازل ہویا بولو او رات ساریاں راتاں نالو آلہ۔ تے اگلی گل سنے آجے ان میں اپنے موضوع والا آ رہے ہیں تے جس سینے اندر ایک قرآن آ جائے او سینہ بولو سارے سینے نالو کتھے لکھے ہیں؟ آؤ توانو اے بھی حدیث سناوا صحیح البخاری صحیح مسلم حدیث دیاں ساریاں کتاباں اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا لوگو تو اڈے اندروں سب تو بہترین سب تو افضل سب تو اعلیٰ سارے لوگ اندروں اللہ دے ہاں اوے جیڑا قرآن یاد کر دے سکھ دائے اور قرآن نو اگے سکھاند ہے۔
پتہ ہے چلے جس سینے اندر قرآن آ جائے وہ سینہ سارے سینے نالو آلہ ہے۔ پھر میں کہہ دینا چاہنا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے، کلام خدا نو جنہ سینے لایا اُنہ لئی رحمتہ ہزاراں۔ آج قرآن آؤ میں اپنے موضوع آوا قرآن، جیڑا بندہ قرآن پڑھ دے قرآن نو یاد کر دے، یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، قرآن اتنی عظیم کتاب جدے بارے اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگو ایک کتاب اتنی عظیم کتاب جے اے دے ایک حرف دے سچے ہون اندر بولو کوئی شک؟ اللہ نے ایک کسے کتاب دے بارے ایک گل نہیں جے گئی، قرآن اندر اللہ نے قرآن دے بارے اعلان فرمایا لوگوں میری اس کتاب دی سچائی اندر کوئی شک نہیں جے، اے دا معنی بھی سچا، اے دا مفہوم بھی سب تو اچھا، اے دے الفاظ بھی سب تو پیارے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا قرآن کیسی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر قرآن دے بارے چیلنج کی، فرمایا کائنات دے لوگو قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ۔ فرمایا ایک قرآن سچا بھی بڑا ہے، جنوں اے دی سچائی اندر شک ہے، جیڑا کہندا قرآن سچا نہیں، پھر آؤ سارے جن مل کے سارے انسان مل کے ایاتو بمثل ھذا القرآن، اس قرآن ورگی کوئی کتاب لے آ کے بخاؤ۔ اللہ پاک نے اس آیت اندر پہلے پورے قرآن دا چیلنج دیتا، سورت ہود اندر فرمایا فاتو بعشر سور، وہ پورا قرآن نہیں بنا سکتے تے 10 سورتاں بنا لو، پوریاں 10 سورتاں نہیں بنا سکتے، فرمایا ایک سورت فاتو بسورت من مثلہ، انج کرو کوئی ایک چھوٹی جنی سورت ہی بنا لو۔ اللہ فرماتے نے بنا نہیں سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تسی بنا سکے جے نہ قیامت تک انج دا قرآن بنا ہی سکو گے۔ آپ اللہ نے قرآن دی حقانیت بیان فرمایا جو ساری دنیا مل کے وَلَوْ كَانُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا ظَهِيرًا، سارے بڑے بڑے جناب، جڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت دے اپنے آپنو امام سمجھن والے سارے کٹھے ہو کے سر جوڑ کے بے جان، قرآن دی ایک سورت ورگی کوئی سورت بنا سکتے؟ آج قرآن دی حقانیت کیوں نہیں بنا سکتے؟ اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا لوگو یہ قرآن ایسی کتاب جے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ فرمایا جیڑے ایک قرآن نو نہیں من دے، ایک قرآن نو نہیں من دے، رب نے نازل کیتا قرآن دا انکار کر دینے، فرمایا حالانکہ ایک کتاب کیسی ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، اے دے باطل اس قرآن دے
نیڑے بھی نہیں آ سکدا. کی مطلب کہ باطل دی کفر دی اپنے کولو کسے شے دی ذرا برابر بھی امیزش دا اے دے اندر امکان ہی نہیں. فرمایا اے دے اندر کوئی چیز کسے نے اپنے کولو نہ ملائی ہے نہ قیامت تک ملا سکدا. کیوں؟ اللہ فرماندے نے اس وجہ تو اے قرآن سچے قرآن نو میں آپ نازل کیتا ہے تے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. فرمایا اس قرآن نو نازل بھی میں رب نے کیتا ہے اے دیا حفاظتاں بھی میں اللہ خود کر رہا ہوں. اللہ ایدیاں حفاظتاں کر دے نے. اللہ نے ایدیاں حفاظتاں کیتیاں رب ہون بھی کر دے قیامت تک رب ایدیاں حفاظتاں دا ذمہ لے رہے ہیں. او جدی حفاظت رب خود کرے انہوں کوئی بدل سکتا. اب دیکھو نا انگریزاں دی حکومت آئی تے انہوں نے آکھیا اے سب تو بڑی چیز جیڑی کافران دے خلاف انہاں نو ابھارن والی او اے قرآن مجید کتاب اللہ. انہاں کہ ان کرو قرآن ہی ختم کر دیو, قرآن ختم کر دیو. لو جی مسیتاں اندروں گھراں اندروں انہاں نسخے چک لے. ہاں دیکھو رب کیویں واسطہ کردا ہے. انہاں جناب قرآن دے نسخے چک لے تے انج کر کے بڑی سختی دے نال انہاں انگریزاں دے ایجنٹ انہاں دے جناب پولیس والے فوجی کرندے بشندے انج گزر دے نے پے تے ویکھ دے کی نے ایک چھوٹی جنی کچی مسجد ہے اوتھوں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے. انہاں نے جناب پہلے کان لایا سنیا کہ ویکھیے تے صحیح آواز گا دی ہے. غور کیتا تے آواز قرآن دی ہے. انہاں نے جناب اندر بڑے ویکھیا کہ اس مسجد دے اندر قرآن تے کوئی نہیں لیکن پڑھن والا کیویں پڑھی جا رہی ہے. جدوں انہاں غور کیتا اے پڑھن والا اکھاں تو نبی نے تے قرآن پڑھی جا رہی ہے اونچی اونچی آواز نال. انہاں جا کے آکھیا بادشاہ واہ ایک قرآن جلد دی شکل اندر پاویں مکا دے لیکن مسلمانہ دے سینیاں چو مکا سکدا. آج دا مانا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تے آؤ اس قرآن نو پڑھن دی شان کنی ہے. اللہ دنیا تے مقام کنہ دیندہ ہے. پہلی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمذی دی حدیث 2910 نمبر حدیث دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من القرآن فلہو بہی حسنۃ. جیڑا قرآن دا ایک حرف پڑھ دا ایک حرف وہ دوسری حدیث اندر وضاحت بھی ہے حرف تو مراد کی ہے. آقا نے فرمایا جیڑا الف پڑھ دا الف ایک حرف ہے. آقا نے فرمایا جیڑا الف پڑھ دا قرآن دا ایک حرف الف پڑھ دا نیکیاں کھنیاں مل دیاں فلاحو بیہی حسنۃ. اللہ اس بندے نو کم از کم 10 نیکیاں عطا فرما دے. ایک کم از کم نے زیادہ تو زیادہ نہیں. اور فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا. اللہ ایک نیکی دے بدلے ہر نیکی نو 10 گنا ودا چڑھا کے دے دیندا. ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں. قرآن پڑھیا ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں. جنت دیاں حوراں نالے وے
دیکھ کے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ لوکاں دے چٹھیاں پڑھ دے ہو میسج پڑھ دے ہو چٹھی پنجابی جاندے نے میسج نو خط نو آ چٹھی آسمانوں آسمان تو ایک خط آیا جے کی دے دے احمد نو آئی آ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے چٹھی آئی ہے کدی اینو بھی کھول کے ویکھیا کرو اور کھول کے سکن سن لے میری بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینائی تو اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنائی شاید اج کل موت سر تے آئی اور چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آج قرآن پڑھن دا ثواب کے اللہ ایک حرف پڑھن نال کم از کم 10 نیکیاں مل دیاں ایتھے ہی نہیں رب نے ویکھو لالچاں دتیاں کیونکہ بندہ لالچی ہے نا لالچی ہے کسے نو آکھو نا تینوں 10 روپے ملنے 50 روپے ملنے 100 روپیہ ملنے یا ایتھے پتہ لگ جائے نا کسے نو ایتھے مسیتے نا 100 روپیہ ایک بندہ وانڈدا ہی پیا تہاڈا پورا حدوں کی بلکہ حدوں کی نہیں تہاڈا پورا مرید کے ایتھے جمع ہو جائے پورا مرید کے لیکن جیڑا قرآن پڑھدا ہے قرآن سکھدا ہے اللہ پاک انہوں ویکھو دنیا تے کنا فائدہ دیندے نے کنا فائدہ دیندے نے صحیح مسلم دی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے پیارے مصطفیٰ نے سانو انج مخاطب کر کے فرمایا ایحب احدکم ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی عقیق فیأتی منہ بناقتین قوماوین آقا فرماندے نے تواڈے وچوں کیڑا بندہ چاہندا ہے صبح صبح انج نکلے باہر اونوں 2 بڑیاں کوہانا والیاں سرخ رنگ دیاں قیمتی اونٹیاں مل جان من غیر اسمن بغیر کسی محنت مشقت تو قیمتی اونٹ انج سمجھ لو انج نہیں سمجھ آندی کیونکہ اونٹاں نال تہاڈا واہ کوئی نہیں انہاں لوکاں دا اونٹاں نال واہ سی انج سمجھ لو تواڈے اندروں کیڑا اے پسند نہیں کردا ایتھوں مسیتوں نکلے مسیتوں نکلدے باہر اونوں لینڈ کروزر دی چابی مل جائے کیوں جی پسند کردے جی کہ نہیں او لینڈ کروزر ورگی ہے اونٹ بڑا قیمتی سرخ او جناب ہن بھی کروڑاں چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر محنت مشقت تو جنوں سرخ اونٹ مل جان کیا تواڈے چوں سارے پسند کردے ہو کہ نہیں صحابہ کیا قلنا یا رسول اللہ نحب ذالک اللہ دے رسول جی تے ہر بندہ چاہندا ہے اونوں سویرے سویرے جناب کروڑاں روپیہ لب جائے لکھاں روپیہ لب جائے کون نہیں چاہندا آقا فرماندے نے اگر لکھاں کروڑاں دا ثواب لینا چاہندے جے پھر آؤ میں تانوں دساں پیارے آقا جی او کی فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد سویرے سویرے مسیتے جایا کرو فجر دی نماز جماعت نال پڑھیا کرو فرمایا فجر دی نماز جماعت نال پڑھن تو بعد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لہ فرمایا جیڑا بندہ 2 آیتاں پڑھ دے یا 2 آیتاں سکھ دے یاد کر دے آقا فرماندے نے سویرے سویرے 2 آیتاں پڑھنیاں ایک 2 قیمتی سرخ اونٹاں نالو بھی اللہ دے ہاں بہترین انج سمجھ لو ایک پاسے بندہ لکھاں کروڑاں دے اونٹ رب دے راہ چ دے رہے ہیں دوجا بندہ قرآن پڑھدا ہے سویرے سویرے قرآن پڑھنا نہیں آوندا تے قرآن سکھدا ہے یاد کردا ہے آقا فرماندے نے انج سمجھ لو اللہ دے راہ اندر انہاں نالوں وی زیادہ اجر پا لیندا فرمایا کوئی 3 اونٹ رب دی راہ چ دینا چاہندا تے 3 پڑھ لے 4 دینا چاہندا تے 4 پڑھ لے آج فرمایا جننے آیتاں پڑھی جاؤ گے سویرے سویرے جنیاں آیتاں سکھو گے اللہ تانوں اونے اونٹاں دا اجر و ثواب عطا فرمائی جائے
نہیں اعتبار دے صحیح مسلم دی 803 نمبر حدیث کھول کے ویکھ لایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ صحیح حدیث ہے. آئیے ذرا سماعت فرمانا. حافظ قرآن جڑا بندہ ہے اے قرآن پڑھدا ہے انج سمجھ لو دن چ کنیاں کو نیکیاں کما لیں. ویکھو نا بچے 5 7 گھنٹے دن چ قرآن پڑھ دے نا. حفظ دی کلاس ایتھے بھی ہوندی ہے تے بچے کم از کم 5 6 گھنٹے 7 گھنٹے نا دن چ قرآن پڑھ دے نے تے ایک ایک حرف نو بار بار بھی پڑھی جان تے تسی اندازہ لگاؤ کہ کنیاں کو نیکیاں وہ حاصل کردے ہون گے. اے جناب کنے کو اونٹ اللہ کولو انہاں دا اجر حاصل کردے ہون گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن نو اللہ پاک نے یہ شان دیتی ہے. ذرا توجہ نال سننا سنن ابو داؤد دی حدیث. فرمایا حافظ قرآن دی جیڑا بندہ عزت کردا ہے حافظ قرآن دی عزت کرنے والا سمجھ لو او اللہ دی عزت کر رہے ہیں. کتھے لکھیا میں حدیث دے الفاظ پیش کرنا دا غور نہ سننا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ و اکرامی شیبت المسلم و حامل القرآن. فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھن والا قرآن یاد کرن والا قرآن سکھن والا سکھان والا فرمایا جیڑا او دی عزت کردا ہے او دی عزت کرنا بھی اے اللہ دی عزت دا ایک حصہ ہے. آ جیڑا مرضی آندا ہے مسجد دے مولوی تے چڑھ جاندا او مولوی آ صفائی نہیں کیتی او حافظ صاحب تسی سارا دن رہندے ہو گند مار دے جے تانوں پتہ ہی نہیں. کوئی جناب انج گھڑی دے ویکھیا امام تھوڑا جہا ادھا منٹ یا 1 سیکنڈ لیٹ ہویا وہ این روز دا پخنڈ بنایا انہیں بڈھی کول بہ رہندا آوندا ہی نہیں جو منہ چاہندا بولی جاندے جے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دا دوسرا مفہوم کی نکلیا جیڑا حافظ قرآن دی توہین کردا ہے. بولو کی دی توہین کردا ہے اللہ دی توہین. لہذا عزت کریا کرو احترام کریا کرو. ویکھو رب کتنی عزت دیندا ہے. رب نے انہاں لوکاں نو جڑے قرآن پڑھن والے قرآن نال پیار کرن والے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اتے ان للہ اہلین خاصا. فرمایا لوگو اللہ دے دنیا تے کچھ خاص الخاص بندے اج میں کہندے نا اوے آ فلانے دا نا بڑا خاص بندہ ہی آ زبان چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تے بھی اللہ دے کچھ خاص بندے نے. صحابہ پوچھیا من ہم یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی وہ خاص بندے کون نے؟ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ خاصا. قرآن والے قرآن پڑھن والے قرآن یاد کرن والے قرآن تے عمل کرن والے اے اللہ دے خاص بندے. اس وجہ تو انہاں دی عزت کریا کرو. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری دی حدیث صحیح مسلم دی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس قرآن نال دنیا تے لوکاں نو عزت دیندا ہے. جڑا قرآن پڑھدا ہے قرآن نو سینے نال لاندا ہے اللہ اونوں عزتاں دیندا ہے. فرمایا جڑا قرآن چھڑ دیندا ہے نہ پڑھدا ہے نہ عمل کردا ہے اللہ اونوں دنیا تے بھی ذلیل و رسوا کر دیندا ہے. ایتھے ہی بس نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھو قرآن والے نو کنی عزت دیتی. صحیح البخاری دی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے ایک بندہ کالے جے رنگ دا لمبا واقعہ میں جلدی نال سنانا چاہنا. کالے جے رنگ دا بندہ کالا جیا بندہ رنگ دا کو کالا ہے ہونٹ موٹے موٹے نے بال کنگرے آلے نے آ گیا میرے نبی دی محفل اندر مجلس اندر
اندر قرآن نال پیار والے آئے کہنے لگا ایک دن اللہ دے رسول جی میں غریب آدمی ہاں لیکن شادی کرنا چاہنا میری شادی کسے جگہ تے کر دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا فلان ساری دے گھر جا کے کنڈی کھڑکام انہوں جا کے میرا سنیا دئی پیغام دئی مینوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے آقا فرماندے نے اپنی بچی دا نکاح میرے نال کر دیو دوڑا دوڑا گیا جا کے انہیں کنڈی کھڑکائی بار مائی آئی یہ کہن لگی ہاں پترا کدھر آئے کہن لگا مینوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہے کہن لگی آیا کس واسطے کہن لگا میں آیا اس واسطے کہ آقا نے فرمایا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو انہیں کپڑے ویکھے پاٹے پرانے انہیں شکل ویکھی کہ رنگ دا کالا موٹے موٹے ہونٹ نہ شکل نہ جناب لباس چاجدہ وہ سوچی پہ گئی کہ ہون میں کی کرام اے جناب ادھرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سنے آئے ادھرو جناب اے دینال شادی دا معاملہ ہے اپنی بیٹی دی زندگی دا معاملہ ہے اے سوچی پہ گئی اندر لیا دروازے دے اندر اینڈ سوچی پہ گئی ادھرو یہ دی بیٹی نے پوچھے کہ اماں سوچ دی کی پہیا پریشان کیوں ہی ہے انہیں اپنی تھی اگے گل رکھی آکھے اینجن ایک بندہ ہے آکھے تیرا رشتہ پوچھ دے تے بھیجیا انہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایک کہن لگی اماں جی سوچ دی کی دے جلدی نال ہاں کر دیو میرے نالو بڑی خوش قسمت کون ہو سکتی ہے لوکاں دے نکاح کرن کوئی پنڈ دا چودھری لوکاں دے نکاح کرن کوئی پنڈ دا نائی لوکاں دا نکاح کرے کسے دا کوئی ماما چاچا پھپھڑ کوئی رشتہ دار کوئی ہمسایا کوئی محلے دار لیکن میرے نالو خوش قسمت کون ہے جدا نکاح کر رہے نے تے آمنہ دے در یتیم کر رہے نے اماں نے فوری طور دے ہاں کر دیتی اے پجیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کھول آیا آقا کہندے نے دی غربت ویکھو غربت آقا پوچھ دے نے کچھ ہے ہی حق مہر دینو کہندا جی کچھ نہیں فرمایا جا کوئی لوہے دی انگوٹھی ہوئی لے آیا حق مہر دینو جا گیا لوہے دی انگوٹھی بھی نہ لبھی اتنا غریب لوہے دی انگوٹھی بھی نہ لبھی آقا نے پوچھیا حل ماں کا شیء من القرآن تینوں کوئی قرآن آندا ہے کہن لگا اللہ دے رسول جی ہاں مینوں فلاں قرآن دا حصہ آندا ہے اینے سپارے اینیاں سورتیاں آندیاں نے صحیح بخاری دے الفاظ نے آقا فرماندے نے اذهب فقد انکحتها بما معك من القرآن جا بندیا میں جو تینوں قرآن یاد ہے قرآن نو حق مہر بنا کے تیری دے نال شادی کر دینا آج میرے نبی نے پروٹوکول دیتا قرآن دے پکاری نو قرآن دے پڑھن والے نو اے تے دنیا تے بنا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت نو فرمایا اے قرآن دے کاری نو کی پروٹوکول ملے گا سب تو پہلی گل فرمایا جتھے کوئی کم نہیں آئے گا ماں نس جائے گی پیو نس جائے گا پرا تو دور ہو جائے گا اولاد پتران اولاد ماں پیو تو دور ہو جائے گی فرمایا اس جگہ تے قرآن آئے گا صحیح مسلم دی حدیث فرمایا اقرأ القرآن لوگو قرآن نل پیار پالو قرآن پڑھیا کرو قرآن یاد کریا کرو کیوں فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ قیامت دا دن ہوئے گا قرآن اپنے پڑھن والے واسطے اپنے رب کے سفارشی بن جائے گا اللہ دی سفارش نو قبول کرے گا سفارشی ہوئی نہیں بنے گا اگلی حدیث سنن والی جے سنن ترمذی اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے اے بندہ کہے گا قرآن اپنے پڑھن والے دے بارے قرآن آ کے کہے گا یا رب حلی اے ربا سونے میری سفارش من لیا ہونے نو جناب قیامت دیاں سختیاں تو بچا لے آئی اللہ میری من کے انو ایک سونا بڑا ہلا قیمتی ریشم دا جوڑا پہنا دے
ساری دنیا ننگی ہوئے گی، قرآن سفارش کرے گا، آکھے گا اللہ میری من لیا سفارش تے انہوں چھڑ دیتا ہی، اور میری من کے اللہ انہوں کوئی قیمتی لباس بھی باندھے، ادھروں لباس پہنا دیتا جائے گا۔ حدیث دے الفاظ نے فَيُلْبِسَانِ تَاجُ الْكَرَامَةِ، ایک جناب تاج او دے سر دے پہنا دیتا جائے گا، انہوں لباس بھی پہنا دیتا جائے گا، بڑا جناب قیمتی تاج، بڑا قیمتی تاج حافظ دے سر دے رب سجائے گا۔ لیکن ایک قرآن اجے بھی اس گل تو خوش نہیں ہوئے گا، رب نو کی کہے گا؟ آکھے گا یا رب زدہو، رب زدہو، اللہ اجے بھی یہ سونا نہیں لگدا، اللہ اے دے حسن چو ہور اضافہ فرمام، اللہ اے نو ہور زیادہ خوبصورت بنا دے، ہور زیادہ خوبصورت لباس پہنا، ہور زیادہ خوبصورت تاج پہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلے نالو بھی قیمتی انہوں پھر دوبارہ ایک حلہ تے تاج پہنان گے، پھر اے بند قرآن کہے گا رب دی بارگاہ اندر ربا سوڑیاں ہاں ہاں اے بندہ ہون بڑا سونا لگ دے، اللہ سوڑیاں میری ایک ریکویسٹ ہے بے یا رب عرض عنہ، یا رب عرض عنہ، اللہ میں ایک ہور ریکویسٹ کرنا، اللہ دنیا تے میرے نال پیار کردہ رہا، منو پڑھدہ رہا، بڑا راضی ہو کے پڑھدہ رہا، اللہ میں تیرے کے گزارش کرنا آج قیامت دا دینے تو اے دے تو راضی ہو جا۔ قرآن پڑھن والے دے واسطے قرآن اے دعا کرے گا، سفارش کرے گا، تے اللہ کہیں گے فَيَرْزَا عَنْهُ، جا قرآن تو آکھیا تے میں دے تو راضی ہو گیا۔ اور قرآن دے اندر اللہ نے آکھیا فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، لوگوں قیامت والے دن جنوں رب دی رضوان مل گئی، اے دے نالو وڈا انعام ہی کوئی نہیں چھے۔ ادھرو رب کہن گے حافظ قرآنو اقرا ورتقی، اے میرے بندے قرآن پڑھدا جا، آس ہم نے جنت دیاں منزلہ چڑھدا جا، جتھے والناس دی سین ختم ہوئے گی تیری او ہوئی منزل ہوئے گی۔ آج قرآن پڑھن والے نو رب نے شان کرامت والے دن دے دی، اور اتھے بس نہیں، قرآن دے پڑھن والے حافظ قرآن دے والدین نو بھی مستدرک حاکم اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، جڑا دنیا تے قرآن پڑھدا رہا، قرآن نو سکھیا یاد کیتا، وعمل بہ اے دے مطابق عمل بھی کیتا، یہ دے مطابق ہی کیتا عمل بھی کیتا، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا البسا یوم القیامتی تاجا من نور، ایک اللہ نور دا تاج پہنائے گا، او دی روشنی حافظ قرآن نو نور دا تاج پہنائے گا، فرمایا او دی روشنی اتنی ہوئے گی ضوءہ مثل ضوء الشمس، جی میں سورج دی روشنی ہوندی ہے اینی اس تاج دی روشنی ہوئے گی۔ ایتھے ہی بس نہیں، آقا نے فرمایا ادھرو اینو تاج پہنایا جائے گا، اے دی تاج پوشی ہوئے گی، فرمایا وَيُقْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ بِمَا كَسْفِينَا، اللہ دے والدین نو بلان گے، والدین نو بھی ایک جناب بڑا قیمتی اللہ لباس پہنان گے، تاج پہنان گے، اے بندہ پوچھے گا بِمَا كَسْفِينَا، ربا سوڑے ساڑھا پتر پڑھدا رہا، ادھو تے قرآن دی وجہ تو تاج پہنایا، عزت والا لباس پہنایا، اللہ سانو کیوں پہنایا ہی ہے؟ بڑے بھلے بھولے بالے ہونگے نا والدین، قیامت والدین رب نو پوچھن گے ربا سانو کیوں پہنایا ہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی طرف جواب آئے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنِ، تُسی اپنے بچیانوں قرآن پڑھن واسطے لایا۔ آج میرے بھائیوں پھر میں جتھوں گل شروع کی تیزی گل اسی جگہ تو پھر اختتام کرنا، لوگوں آؤ دنیا دی تعلیم آ جڑی ڈاکٹر انجینئر اے تعلیم نہیں جے، اے ہنر جے، ہنر پیسے کمان دا ہنر جے، قرآن پڑھن والے پڑھان والے دی پاویں تنخواہ کوئی نہیں، ساڈے معاشرے اندر ایک بڑا لمحہ فکری ہے اے دے اندر
کہ لوگ جڑے ہیں نا سچی بات ہے کہ انہوں نے قدر کوئی نہیں. ایک بندہ انجینئر ہے نا وہ ایک ایک گھنٹے دا کنے کنے پیسے لے جاندا ہے تے جڑا قرآن پڑھاندا ہے نا 24 گھنٹے وقف ہے وہ بیچارہ وہ ساڈا ایک دوست ہے عالم دین وہ بھلا کی کہندا ہوندا ہے علماء کی تنخواہ اتنی ہے کہ قوت لا یموت عربی دا جملہ کہندا ہے ایسی غذا ہے کہ جس دے نہ جیندا ہے تے نہ بندہ مرتا ہے. سچی گل. لیکن اسی اینا تنخواہاں واسطے دنیا دے پروٹوکول واسطے نہیں لوگو آ قیامت دا پروٹوکول لین واسطے اپنے بچیاں قرآن دا حافظ بناؤ دین دا عالم بناؤ. اگر تسی اپنے بچیاں قرآن دا حافظ تے عالم بناؤ گے اے دے نال انشاءاللہ اوہی بچے اپنے بڑھے والدین نو سنبھالن گے بھی. اب ایک لو معاشرے اندر جتھے سارے چھڑ جاندے ہیں نا تے ماں باپ نو حافظ قرآن دین دا عالم اس ہینے نہ لا لیندا ہے کہ میرا ماں پیو ہے بھاویں اودی بیچارے دی تنخواہ تھوڑی ہے. کیوں؟ اودی وجہ یہ ہے کہ انہوں ایک قرآن دسدا ہے کہ اے تیرا والدین جڑے ہیں نا بڑھے نے کر کچھ نہیں سکدے لیکن دعاواں دے کر سکدے نا انہاں نو سینے نال لا کے رکھ. اے جناب اے والدین دیاں دعاواں لین واسطے اگر چاہندے ہو ہر بندہ چاہندا ہے کہ میری دنیا تے بھی عزت بنے آخرت تے بھی عزت بنے پھر اپنے بچیاں نو حقیقی تعلیم قرآن والی حدیث والی دلواؤ. انشاءاللہ اللہ دنیا تے بھی عزتاں دے گا آخرت نو بھی عزتاں دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.